12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء، 12ویں جماعت کی نئی اردو کتاب سے، نئے سلیبس سے آج ہم 7ویں نظم زندگی سے ڈرتے ہو، جس کا عنوان ہے، مطالعہ کریں گے، جس کے شاعر نون میم راشد ہیں۔ نون میم راشد کا نام نذر محمد راشد تھا۔ ادبی دنیا میں انہیں نون میم راشد کے نام سے شہرت ملی، یعنی ادبی دنیا میں وہ نون میم راشد کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی پیدائش 1910 عیسوی میں ہوئی۔ وہ کئی رسالوں کے مدیر رہے۔ انہیں ترجمہ نگاری سے خاص شغف تھا۔ انہوں نے کچھ عرصہ فوج میں بھی ملازمت کی۔ اس سلسلے میں ان کا قیام ایران اور بعض دوسرے ملکوں میں رہا۔ ان کا انتقال 1975 عیسوی میں برطانیہ میں ہوا۔ نون میم راشد نے نظم کی حیت میں کئی تجربے کیے اور آزاد نظم کو فروغ دیا۔ وہ اپنی شاعری میں ایک دانشور کے طور پر نمایاں ہوئے۔ ان کی نظموں میں تہذاری پائی جاتی ہے۔ راشد نے اپنی نظموں میں ایرانی تلمیحات کے علاوہ ہندوستانی اساطیر سے بھی کام لیا۔ انہوں نے علامتی زبان میں سامراجی طاقتوں کی استحصالی سازشوں کو بے نقاب کیا۔ مشرق پر مغرب کی بالادستی اور مغرب کے ہاتھوں مشرق کی سیاسی استحصال کے خلاف راشد نے کھل کر آواز بلند کی۔ اپنی عملی زندگی کے آغاز میں راشد کچھ دنوں تک آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے۔ زندگی کا خاصا بڑا حصہ ملازمت کے سلسلے میں انہوں نے ایران میں اور پھر UNO امریکہ میں گزارا۔ ان کا پہلا مجموعہ ماورا اردو شاعری میں ایک نئے طرز احساس اور اظہار کا ترجمان ہے۔ ماورا کے بعد راشد کے دوسرے شعری مجموعے شائع ہوئے۔ ایران میں اجنبی، لا انسان اور گمان کا ممکن، ان کی کلیات بھی شائع ہو چکا ہے۔ زندگی سے ڈرتے ہو، اس نظم میں شاعر نے ایک آزاد نظم ہے جس میں امید اور حوصلے کی کرن اپنے کلام کے ذریعے نون میم راشد نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آزاد نظم اس نظم کو کہتے ہیں جو ردیف و قافیوں کی پابندی سے معرّہ ہوتی ہے، آزاد ہوتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، زندگی سے ڈرتے ہو نون میم راشد کی نظم ملاحظہ فرمائیے۔ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی زباں بھی ہیں، آدمی بیاں بھی ہیں، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ حرف اور معنی کے رشتہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ۔ آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ ان کہیں سے ڈرتے ہو، جو ابھی نہیں آئیں اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں
دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی، یہ شب زباں بندی ہے رہے خدا بندی، تم مگر یہ کیا جانو لب اگر نہیں ہلتے، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشاں بن کر، نور کی زماں بن کر ہاتھ بول اٹھتے ہیں، صبح کی اذاں بن کر روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں، روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی سے ڈرتے ہو۔ شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر، اژدہا میں انسان سے فرد کی نوائی، ذات کی صدا آئی، راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لپکے، ایک نیا جنون لپکے، آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو، تم ابھی سے ڈرتے ہو، ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں، تم ابھی سے ڈرتے ہو، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی سے ڈرتے ہو، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ عزیز طلباء، یہ تھے نون میم راشد صاحب۔ نون میم راشد نئے طرز کے شاعر ہیں۔ جوش اور اقبال کے بعد اردو شاعری بہت سی روایتوں سے آزاد ہو گئی۔ روایتوں سے مراد پرانی جو پابندیاں تھیں، رسم و رواج تھے ادب کے، ادب فہمی کے، ادب شناسی کے، ادب گوئی کے، اس زمانے میں قصیدے، مثنوی وغیرہ اصناف کا چلن کم ہو کر ختم سا ہو گیا تھا، اور مغربی اصناف شعر کی تقلید میں اردو شعراء نے آزاد اور معرہ نظم کی حیتیں اختیار کرنے لگے تھے۔ حیت یعنی شکل، نظم کی شکل، یعنی نظم کی شکل سادہ بھی ہوتی ہیں، ردیف و قافیے سے کی پابند بھی ہوتی ہیں، آزاد نظمیں ردیف و قافیے کی پابندی سے آزاد ہوتی ہیں، مسدس ہے، مقمص ہے، مثنوی ہے، مرثیہ ہے، قصیدہ ہے، یہ سب نظم کی قسمیں ہیں عزیز طلباء۔ ہاں، تو نظموں کی حیتوں کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں بھی بہت تبدیلیاں آئیں۔ دو عالمی جنگوں کے اثرات دنیا بھر کے ممالک پر پڑے، یعنی پہلے جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے اثرات دنیا کے تمام ممالک پر پڑے، اور ان کے بعد یورپ اور امریکہ میں ظہور پانے والے فلسفیانہ نظریات نے مشرقی ملکوں کو بھی متاثر کیا، جس کے نتیجے میں اشتراکی وجودی اور جمالیاتی نظریات عام ہونے لگے۔ ترقی پسند ادبی تحریک کے آغاز کے کچھ برسوں کے بعد اس سے وابستہ بہت سے فنکاروں نے الگ راہ اپنا لی، جو شعر و ادب پر بیرونی سیاسی افکار کی جبر کو قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ گروہ حلقہ ارباب ذوق کہلایا۔ اس میں نون میم راشد، میرا جی، اختر الایمان، محمد دین تاصیل، ضیاء جالندھری وغیرہ اہم فنکار شامل ہیں۔ ان شعراء نے آزاد نظم کو خوب ترقی دی اور اسے اپنے زمانے میں نظم کی مقبول حیت بنا دیا۔ عزیز طلباء، مذکورہ بالا شعراء نے خاص طور پر فری لانس آزاد نظمیں کہی جو ردیف و قافیے کی پابندیوں سے آزاد تھی۔ آزاد نظم میں شاعری کی روایتی زبان سے بھی اختلاف کیا گیا۔ نئے استعارے، نئی تشبیہیں اور خاص طور پر شعری پیکر اور علامتیں آزاد نظم میں نئی زبان کے طور پر سامنے آئیں۔ راشد کے درج ذیل نظم بھی اسی طرز کی حامل ہے۔ اس میں رشتہائے آہن نارسائی، رشتہائے آہن سے مراد
آہنی رشتے یعنی مضبوط رشتے، مضبوط تعلق والے رشتے۔ نارسائی کا دور یعنی نہ پہنچ پانا یعنی ناکامی، نامرادی۔ بے ریا خدائی یعنی دکھاوے کی خدائی نہیں۔ شب زباں بندی یعنی رات کی زباں بندی۔ نور کی زباں یعنی صاف بیانی۔ دھوکہ سایہ وغیرہ ایسے نئے استعارے اور علامات ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے بتایا ہے کہ انسان اس کائنات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اسے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور مصائب، مصیبت کی جمع مصائب اور مشکلات سے مقابلہ کرتے ہوئے زندگی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے، نہ کہ مصیبتوں اور مشکلات کا رونا رو کر ٹھہر جانا چاہیے۔ زندگی ایک مستقل امکان کا نام ہے، ممکنات کا نام زندگی ہے شاعر کے نزدیک۔ عزیز طلبہ، آج ہم اپنے نصاب کی زندگی سے ڈرتے ہوئے نظم یہاں ختم کرتے ہیں۔ آپ اس نظم کو ایک بار اپنے بیاضوں میں لکھیے اور مشکل الفاظ کو اور مزید الفاظ لغت میں سے تلاش کر حل کرنے کی کوشش کیجیے، ان کے معنی جاننے کی کوشش کیجیے، تاکہ نئے نصاب کے مطابق نیا نصاب طلبہ میں خود آموزش کی صلاحیت پیدا کرنا چاہتا ہے۔